حالات تو ایسے حالات میں مشکلات میں افراد ان کی اندر کی جو حالت ہے وہ بڑی واضح ہوتی ہے، ان کے ایمان کا درجہ۔ کون سے افراد ہیں جو اپنی جان پہ کھیلتے ہوئے اس میدان میں نکلتے ہیں، اللہ کے دین کا دفاع، رسول خدا کا دفاع، اور وہ افراد جو گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ افراد جو بہانے بناتے ہیں۔ جب اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں تو معاشرے کے مختلف حالات، ان کی کنڈیشن جو ہے وہ بڑی کھل کر سامنے آتی ہے۔ جب اس طرح کے حالات پیش نہیں آتے تو سب افراد اچھے ہوتے ہیں، سب عبادت گزار ہوتے ہیں، سب بہادر ہوتے ہیں، سب جو ہے وہ ساری اچھی خصوصیات کے مالک ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان افراد کو اچھا نہیں سمجھا، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے کہ جب گھر سے نکلنے کا مرحلہ ہو تو وہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، جب جنگ و جدال اور قتال کا مرحلہ آتا ہے تو اس وقت وہ گھروں میں چھپ جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں، بعض دوسرے سوروں میں ان افراد کی بہت سرزنش کی ہے، ان کو ڈانٹا کہ یہ تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے۔ ان آیات میں سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں پروردگار عالم نے جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں ان کی عظمت کو بیان کیا، ان کی فضیلت کو بیان کیا کہ یہ افراد برابر نہیں ہیں۔ بعض دوسری آیات میں پروردگار عالم نے بڑے واضح انداز میں اس کو بیان فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں انفاق کرنے والے افراد ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ پھر انفاق کرنے والے افراد، ان میں جو فتح سے پہلے جنہوں نے انفاق کیا اور فتح کے بعد انفاق کیا، وہ آپس میں برابر نہیں ہیں، کیونکہ جب کامیابی مل چکی ہے اس کے بعد جو انفاق کرتا ہے اس کو معلوم ہے کہ اب مسلمان اچھی حالت میں ہیں، رسول خدا اچھی حالت میں ہیں، اب میں یہاں پہ خرچ کرتا ہوں تو میرا ضائع نہیں جائے گا، بالآخر میں بھی ان کے ساتھ منسلک رہوں گا، اٹیچ رہوں گا، متمسک رہوں گا تو میرا فائدہ ہے۔ لیکن فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے جو مسلمانوں کا ایسا دور ہے جس میں سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، ظاہری طور پہ کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے، جیسے حضرت ابو طالب کا انفاق ہے، حضرت خدیجہ کا انفاق ہے، اس مرحلے میں انفاق ہے جو مکی زندگی کا مرحلہ ہے، جو مشکلات کا مرحلہ ہے۔ بہت سارے افراد ممکن ہے انہوں نے مدینہ میں انفاق کیا ہو، لیکن مکہ میں رسول خدا اور اسلام کے لیے انفاق کرنا وہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ مدینہ میں جو انفاق ہے اس کی وہ والی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جو گھر میں بیٹھنے والے ہیں، پروردگار نے فرمایا کہ ان کا وہ درجہ نہیں ہے جو مجاہدین کا درجہ ہے۔ البتہ گھروں میں بیٹھنے والے افراد پھر دو قسم کے ہیں۔ گھروں میں جو بیٹھ جاتے ہیں، ایک گروہ ہے جو اولے الضرر ہیں، جو نابینا افراد ہیں، جو مریض افراد ہیں، اپاہج ہیں، جو ہمت نہیں رکھتے لڑنے کی، ایک وہ افراد ہیں، ان کا تو قصور نہیں ہے۔ ایک وہ افراد ہیں جو غیر اولے الضرر ہیں، جن کے پاس کوئی ایسا بہانہ اور کوئی ایسا فزیکلی پرابلم نہیں ہے، ان کے ہاتھ صحیح و سالم ہیں، ان کے پاؤں صحیح و سالم ہیں، وہ بیمار بھی نہیں ہیں لیکن گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ نہ دین میں برابر ہیں اور نہ ہی یہ عقل و منطق میں برابر ہیں۔ لہذا اس آیت میں فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین، مومنین میں سے وہ افراد جو بیٹھنے والے ہیں۔ قاعدون کا ایک لفظ ہوتا ہے قائد جو رہبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک قاعد جو عین کے ساتھ ہے، یہ قاعدون یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ جو مومنین میں سے قاعد ہیں، بیٹھنے والے افراد ہیں، بیٹھنے والے یعنی گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، جنگ کے لیے نہیں نکلتے، یہ برابر نہیں ہیں یہ اور مجاہدین۔ لیکن درمیان میں جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بریکٹ میں پروردگار عالم نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کون سے مومنین، غیر اولی الضرر، وہ افراد ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ افراد جو اولی الضرر نہیں ہیں، یعنی جو واقعاً جو نابینا ہے، جو اپاہج ہے، اس طرح کے افراد ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ ان کا ایک درجہ ہے۔ البتہ وہ بھی جو مومنین کا جہاد میں جو مقام ہے اس میں تو نہیں پہنچ سکتے اس میں، لیکن ان کی وہ پھر بھی ان کو وہ ثواب دیا جاتا ہے۔ خصوصی طور پہ وہ افراد، وہ مثال کے طور پہ وہ نابینا جو چاہ رہا ہے جنگ میں جائے، وہ اپاہج جو اپنے پورے وجود کے ساتھ آمادہ ہے لیکن ظاہر ہے اس کے پاس چارہ نہیں ہے، اس کے پاس ہمت نہیں ہے، وہ نہیں نکل سکتا، تو پروردگار عالم اس کو ثواب دے سکتا ہے مجاہدین والا، لیکن پھر بھی وہ اس درجے میں جس پہ مجاہد فی سبیل اللہ فائز ہے اس پہ تو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یہاں جس گروہ کی بات ہو رہی ہے وہ غیر اولی الضرر ہے، ان کے پاس کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ایسا فزیکلی پرابلم نہیں ہے، اس کے باوجود بیٹھ گئے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والے ہیں، اس جہاد کی کنڈیشن کیا ہے؟ باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنے مال کے ساتھ، انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ افراد، اور بغیر کسی
مشکل کے بغیر کسی پرابلم کے گھروں میں بیٹھ جانے والے یہ برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دی ہے، برتری دی ہے مجاہدین کو جو جہاد کرنے والے ہیں۔ کیسے جہاد کرتے ہیں؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرتے ہیں۔ ان کو فضیلت اور برتری دی ہے کن پر؟ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً، جو بیٹھنے والے ہیں ان پہ درجے کے حساب سے فضیلت دی ہے پروردگار عالم نے۔ ممکن ہے دونوں، اور اس آیت کا لحن بھی یہ ہے جو شروع میں فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین، یہ بھی صاحبان ایمان ہیں۔ معمولاً اس طرح سے ہوتا ہے صاحب ایمان، اب جب جنگ کا مرحلہ پیش آتا ہے بعض افراد نکلتے ہیں، بعض دفعہ افراد نہیں نکلتے۔ البتہ ایک ایسی صورت ہے جہاں پہ رسول خدا سب کو نکلنے کا حکم دیتے ہیں، سب پہ نکلنا واجب ہے، وہاں اگر کوئی فرد نہیں نکلتا تو وہ تو گناہ گار ہے۔ لیکن یہ اختیاری صورت میں سب مومنین ہیں، لیکن جب ایسی مشکل پیش آتی ہے تو بعض افراد نکلتے ہیں، بعض نہیں نکلتے۔ یہ ان افراد کی بات ہے کہ ان پہ درجہ کے اعتبار سے مجاہدین کی فضیلت ہے۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن سب گروہوں سے پروردگار عالم نے ایک اچھی عاقبت کا، اچھے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، وہ سب کے لیے ہے جو سب صاحب ایمان ہیں۔ در حقیقت پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ تم سب کے لیے وعدہ حسنہ ہے۔ پروردگار عالم تمہیں، جو بھی صاحب ایمان ہیں اور ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے پروردگار عالم کے اجر و ثواب ہے، لیکن تم اس اجر پہ قناعت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں بس کافی ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تمہیں نکلنا چاہیے، جو اگلے مراحل ہیں، جو بلند درجات ہیں، ان کی طرف تمہیں بڑھنا چاہیے۔ پھر دوبارہ تاکید کے لیے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور پروردگار عالم نے مجاہدین کو فضیلت دی، عَلَى الْقَاعِدِينَ، بیٹھنے والوں پر جو گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں نہیں لڑتے، أَجْرًا عَظِيمًا، پروردگار عالم نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ یہ فضیلت کس میں ہے؟ یہ اجر و ثواب میں ہے۔ جو اجر عظیم مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے، سب سے، کیونکہ بڑی نیکی جو ہے انہوں نے انجام دی ہے۔ پھر پروردگار عالم نے آیت نمبر 96 میں یہ بتایا کہ وہ برتری کیسے ہے۔ اس آیت میں گزشتہ میں یہ فرمایا کہ درجہ کے اعتبار سے مجاہدین کی فضیلت ہے۔ آیت نمبر 96 میں فرمایا درجات منہ، یعنی مجاہدین کی، قاعدین اور بیٹھنے والوں پہ جو فضیلت ہے یہ ایک درجے میں نہیں ہے، یہ کئی درجے میں ہے، یعنی یہ 10 درجات کا فرق ہے۔ یہ کہاں جیسے یہ زمین پہ اور وہ آسمان پہ ہیں، درجات کا فرق ہے، ایک درجے کا نہیں ہے۔ جب بلندی کی طرف جاتا ہے انسان تو اس کو درجات کہتے ہیں، جب پستی کی طرف جاتا ہے تو اس کو دراکات کہتے ہیں۔ جیسے منافقین کے لیے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ دراکات ہیں جو نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اور جو بلندی کی طرف جا رہے ہیں وہ دراجات ہیں۔ تو ان کی جو بلندی، ان کی برتری ہے مجاہدین کی، وہ دراجات میں، ایک درجے میں نہیں ہے۔ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً، اللہ کی مغفرت ان کے شامل حال ہے، اللہ کی رحمت کے یہ سائے میں ہیں۔ البتہ یہ مغفرت یہ خصوصی مغفرت ہے، یہ رحمت بہت اس میں وسعت ہے جو مجاہدین کے لیے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ وہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ چاہے وہ مجاہدین ہیں، چاہے وہ غیر مجاہدین ہیں، جتنے نیک افراد ہیں، ہر ایک کو اللہ کی رحمت اور بخشش کی امید ہے، وہ اس سے بے نیاز نہیں ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے یہاں اپنے 2 ناموں کا تذکرہ کیا۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ جب بھی اسلام پہ مشکل پیش آئے، جب بھی معاشرے کا رہبر، معاشرے کا لیڈر افراد کو اور مسلمین کو، مومنین کو اللہ کے راستے میں